السلام علیکم ویورز، دس از می فضا ریاض. ویلکم ٹو another ایپیسوڈ آف جنزی اسپیک. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم جنزیز کے ساتھ بڑے مزے کی گپ شپ کرتے ہیں، کچھ ان کے مائنڈ سیٹ کو ریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اینڈ اسپیشلی جو کہ وہ پوری کی پوری پولیٹیکل ایک پوری ویو جو چلتی ہے، جس میں کبھی وارز آتی ہیں، کبھی آپریشنز آتے ہیں، کبھی ہم پراکسیز کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں، تو اس میں وہ کس طریقے سے اس کو پرسیو کرتے ہیں، انہی سے گفتگو کرتے ہیں کہ بھئی وہ آپریشن بنیاد المرصوص کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں، ان کا کیا رول ہے، کیونکہ یہ تھے کی پیڈ واریئرز اس پوری کی پوری جنگ میں. سو السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ ٹھیک، آپ بتائیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ابھی جیسے میں بات کر رہی تھی کہ ہم نے آپریشن بنیاد المرصوص کیا، انڈیا نے کیا آپریشن سندور، اور سندور میں تو ہم نے ان کو ودوا کر ہی چھوڑا تھا، لیکن بھائی وہ ابھی بھی اپنی اسی خوش فہمیوں میں مبتلا ہے کہ 1 سال کے بعد بھی ان کا آپریشن چل رہا ہے. سو واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ کیا مومنٹ تھے 1 سال پہلے، کیسا فیل ہوتا تھا اپنی آنکھوں سے وار کو دیکھنا؟ بڑا ایک پراؤڈ مومنٹ تھا ہمارے لیے. مسلمان ہیں ہم، ہمارا جو بلیو ہے بہت اسٹرانگ ہے، اور یہ تھا کہ پاکستانی جو آرمی ہے وہ بہت ایکٹیو، دن رات ہمارے لیے اتنا وہ کرتے ہیں، ایکٹیو تھے، اور اس بات پہ ہمیں تھا کہ وہ جو ہیں سنبھالنے گئے آرمی، سنبھالنے کے ہو جائے گا سب کچھ. اور مطلب کہیں پہ ایسا ہوتا تھا کہ ڈرونز آ رہے ہیں اور ایسا لگتا تھا کہ پتہ نہیں سچی مچی ہم پہ حملہ نہ ہو جائے، کوئی بام ہی نہ ہم پہ گر جائے. تو کیونکہ ہمارے لائف کی، ہم نے اس سے پہلے 1965 یا 71 ہم نے سنا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے، یہ تو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے. تو میم اس میں یہ تھا کہ اگر انڈین میڈیا کے حساب سے دیکھتے نا تو وہ ہم تباہ ہو گئے تھے، مر گئے تھے. کوئی مطلب لاہور کا پورٹ بھی تباہ ہو گیا تھا، اگر جو ہے ہی نہیں جو انہیں پتہ ہے، ہمیں تو آج تک نہیں پتہ چلا کہ لاہور میں کوئی پورٹ بھی ہے. اور اگر انہوں نے کہا راولپنڈی اسٹیڈیم ہم نے تباہ کر دیا، ایون کہ اس کے 5-6 دن بعد ہی PSL کے میچز سٹارٹ ہو گئے تھے، اور پوری دنیا نے دیکھے کہ میچز راولپنڈی اسٹیڈیم میں ہو رہے ہیں. اور ڈرونز کی اگر بات کی جائے تو ہم ایز اے مسلم، یا پھر ہم اتنی چل قوم ہے پاکستانی کہ وہ ڈرونز گر رہے تھے، اور مطلب انہوں نے اتنے مہنگے ڈرونز بھیجے اور پاکستانی سر پہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. جو ہم نے دیکھا کہ جو ڈرون کا ملبہ ملا ہے جہاں پر، تو ہم تو وہاں جا جا کے ویڈیوز بنا رہے تھے، ہم بھی دیکھیں کہ ایسا کیا گرا ہے. بلکہ عوام نے بیٹھ کے خود توپیں چلوائی ہیں، ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا میں کہتے ہیں کہ یہ واحد قوم ہے ایسی جو کہ خود اپنی نگرانی میں توپیں چلوا رہی ہے. تو وہ یہ ایک بڑا مطلب، اچھا ایسا کیوں ہے کہ ہم لوگ ڈرنے والے نہیں ہیں، ہمیں ڈر ہی نہیں لگتا؟ میم میرے حساب سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم مسلمان قوم ہیں اور ہمارا بلیو ہے اللہ پر. تو ہماری پاک آرمی جو ہمارے لیے شہادت ہے، بالکل ہمارے ان کو ہوتا ہے کہ مرنا ہے، ہم نے مر جانا ہے. ہمارا یہ ہے کہ اگر ہم نے مرنا ہے تو ہم اس کے بعد مرنا نہیں، ہم نے جنت میں جانا ہے، اور ہمیں زندگی ملنی ہے، نئی زندگی، اور ڈائریکٹ جنت میں جانا ہے. تو اس لیے جو جہاد کا جو ایک جذبہ ہے نا وہ ہمیں ہے. کہ جنگ ہو بھی رہی ہے تو مجھے اس بات کا ڈر نہیں تھا کہ جنگ ہو رہی ہے، کیا میں نے کہا ہو رہی ہے، دیکھی جائے گی، کیا ہی ہوگا زیادہ سے زیادہ انڈیا کیا. ایک دن مرنا تو ہے ہی سب نے. میرے پیرنٹس بات کر رہے ہیں نا گھر میں، تو مرنا تو سبھی نے ہے ایک دن، ٹھیک ہے، تو وہ شہادت کی موت ہی صحیح ہے. یہ دیٹ از دا بلیف جس کی میں بات کر رہی ہوں، کہ ہم لوگوں کو چاہے ہمارے آرمی ہے، چاہے ہمارے سویلین ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں موت سے ڈر. ان کو ہوتا ہے کہ ہم مر جائیں گے، ہم نے راکھ ہو جانا، ہم نے جلا دینا ہے، ہماری زندگی ختم ہو گئی. اس جذبے کا میچ نہیں ہے جو انڈیا کے ساتھ ہے نا. میم اگر دیکھا جائے کہ جو ایک مطلب پاکستان کی ہماری اکانومی بھی کم ہے ان سے، ہماری تعداد بھی کم ہے، ہمارے پاس رقبہ بھی کم ہے، ان کے پاس ہر چیز ہم سے زیادہ ہے. ہمیں جو ایک چیز جتاتی ہے وہ ہمارا ایمان ہے اور ہمارا جذبہ ہے. اس وجہ سے نہیں تو جہاز تو ان کے بھی آئے ہیں، رافیل کوئی اتنا کم جہاز نہیں ہے، چھوٹا جہاز نہیں ہے کہ جو آئے اور واپس نہ جا سکے. اگر ایڈوانس ٹیکنالوجی اور وہ آتا ہے اور وہ گر جاتا ہے، مطلب 6 جہاز آتے ہیں واپس نہیں جا سکتے. اور پاکستانی مطلب ہم نے F-16 بھی اگر یوز کیا تو بہت کم ہوا ہے. جو ہمارے پاکستان اور چائنا کا ایک پروجیکٹ، وہ انڈیا والے کہتے ہیں کہ یہ چائنا کے ساتھ پروجیکٹ کیا ہی کمپلیٹ کر لیں گے، کیا ہی بنا لیں گے. وہ اگر انڈیا میں جاتے ہیں، وہاں پہ حملہ کرتے ہیں اور واپس بھی آ جاتے ہیں، سیم جس حولیے میں جاتے ہیں اسی حولیے میں واپس آ جاتے ہیں. اور اصل میں یہ بالی ووڈ مووی نہیں ہے نا، بالی ووڈ مووی میں ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان میں آئے ہیں اور یہاں سے لوگ چھڑا کے لے گئے ہیں، وہ صرف بالی ووڈ موویز ہی بنا سکتے ہیں. ایٹ دا اینڈ ان کے لیے تو یہی بچتا ہے کہ ٹی واز فینٹاسٹک اور نتھنگ ایلس. وہ اس بار تو ہم نے تو کہا تھا آئے ہم آپ کو کھانا بھی کھلائے. لاہور آنے کا آپ کو اتنا شوق ہے، لاہور گائے کے پائے کھلاتے ہیں، وہ تو گائے ماتا ہے. لیکن خیر مذہب کو ہم بیچ میں نہیں لاتے. لیکن جو آپریشن بنیاد المرصوص ہے اسپیسیفکلی، ہماری ایئر فورس کا اس میں پورا رول، ہماری لیڈرشپ کا، آرمی لیڈرشپ کا پورا رول.
کس طریقے سے میں کیونکہ ہم لوگ تو جرنلسٹ ہیں, ہم شاید بہت کلوزلی مونیٹر اور رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہم پبلک اوپینین بھی لے رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن جب 8 مئی کو اٹیک کیا جاتا ہے انڈیا کی جانب سے, پھر اس کے بعد عوام کا بہت زیادہ پریشر آتا ہے کہ آپ لوگ بھی اٹیک کریں, آپ لوگ بھی ایسے کریں. سو وٹ واز یور اسٹینس کہ ہمارا جو بر وقت جواب تھا بالکل ٹھیک جواب دیا, ہمیں اسی طریقے سے انڈیا کو جواب دینا چاہیے تھا جیسے ہماری فورسز نے ہم دیا ہے. مس آرمی کو ہم سے زیادہ پتہ ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے کس ٹائم پہ کیا ایکشن لینا ہے, تو جو انہوں نے کیا ہے وہ بالکل بیسٹ ہے, ٹھیک ٹائم پہ آن ٹائم کیا ہے. جی بالکل میم, دیکھیں ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف ہیں, وہ خود ایک حافظ ہیں, اور وہ خود اچھے سے جانتے ہیں کہ سنت طریقہ کیا ہے اور سنت طریقہ کیسے بکرا حلال کرنا ہے. بالکل, تو انہوں نے بالکل سنت طریقہ یہی ہے کہ صبح کے ٹائم آپ حملہ کریں, تو رات کے ٹائم جو حملہ کرتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے کہ وہ سارے سوئے ہوئے ہوں گے, لیکن انہیں نہیں پتا کہ یہ پاک آرمی ہے. بالی ووڈ مووی نہیں ہے کہ مطلب آپ حملہ کر دیں کہ وہ سارے سو رہے ہوں گے, ہم رات کو رات پاکستان فتح کر کے واپس آ جائیں گے. انہوں نے صبح کے ٹائم حملہ کیا اور للکار کے حملہ کیا. بہادر کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ صبح کے ٹائم حملہ کرتا ہے اور بتا کے کرتا ہے کہ میں حملہ کر رہا ہوں, تو نے جو اکھاڑنا ہے میرا اکھاڑ لے. تو اس کے بعد وہ حملہ ہوا. میں اس بات پہ بہت خوش ہوں کہ مطلب ہم نے ایک جو نام رکھا تھا بنیان المرصوص, وہ بھی قرآن کے لفظ تھے, ہاں قرآن کی آیت سے لیے گئے تھے. مطلب ہمارا ایک پراپر سنت طریقے سے کام ہوا تھا, تو جیتنا تو ہمارا بنتا ہی تھا پھر اس کے بعد, اور ہم جیتے بھی ہیں. اور آئی تھنک اس میں کریڈٹ آپ لوگوں کو بھی جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے جیسے میمز شیئر کی, میمز کا طوفان جو ایک آ گیا تھا, ایک وار آسمان پہ تھی اور ایک وار جو ہے وہ میمز اور سوشل میڈیا پہ جو چل رہی تھی, اور آئی تھنک وہ آپ لوگ جیت گئے, وہ وار بھی آپ لوگ جیت گئے. کوئی فیوریٹ میم آپ لوگوں کو یاد ہے اس ٹائم پہ, ایک سال پہلے کیا کیا میم ہوتے تھے, کیا ڈسکشن, کوئی اگر شیئر کرنا چاہے, کوئی ہے مائنڈ میں؟ میم میمز میں دیکھا جائے تو وہ نا ایک تھا جو ان کا پرائم منسٹر ہے نریندر مودی صاحب, وہ چائے بناتے تھے. اچھا, پہلے چائے والے سے ان کو انہوں نے بنا دیا پرائم منسٹر. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ فرق ہوتا ہے ایک پڑھی لکھی قوم اور ان پڑھ قوم میں, کہ ایک بندہ جو چائے بیچنے والا ہے اس کو پکڑ کے آپ نے اس کو پرائم منسٹر بنایا ہے, تو پھر آپ کو چائے پینی پڑے گی ہر جگہ پہ جا کے. تبھی تو ہمارے پاس چائے بھی نہیں آئی تھی. ہاں, ٹی واز فینٹاسٹک, تبھی تو ہوا ہے. اچھا, جو پاکستان آرمی اور انڈین آرمی, اگر میں اس میں کمپیریزن آپ سے پوچھوں کہ ان کے پاس اکوپمنٹ بھی ہم سے زیادہ, ان کے رافیل جیسے آپ نے بتایا, ان کے پاس ایڈوانس ٹیکنالوجی, ان کا بجٹ ہم سے زیادہ ہے, ان کی تعداد آرمی کی ہم سے زیادہ ہے, لیکن پاکستان آرمی اتنا ہی کمپوزڈ, تھوڑا بجٹ, تھوڑے لوگ, انہی چیزوں کے اندر مینیج کر کے چلنا. سو کمپیریزن اگر میں آپ سے پوچھوں تو کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں؟ بس یہ ہے کہ یہاں پر نا چھوٹے سے بچے جب ہوتے ہیں نا تو پیرنٹس کو بڑا شوق ہوتا ہے, پیرنٹس میں بھی وہ جذبہ ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو فوج میں بھیجنا ہے, تو وہ جذبہ ان میں بھی ہے, اور آگے سے بچوں میں بھی جو چیز ہوتی ہے وہ چیز ٹرانسفر ہو جاتی ہے نا. تو وہ جذبے کی بنیاد پر اگر دیکھا جائے تو پھر آف کورس دیکھیں نا, یہاں پر تو پیرنٹس کو بھی ایک شوق ہوتا ہے بھیجنے کا. تو ہماری قوم میں یہ چیز ہے کہ ہم نے اپنے ملک کی خدمت کرنی ہے. ہاں, اور جو بارڈر پہ کھڑا ہے جو شخص, جی بالکل, سب سے پہلے گولی اگر کسی نے فیس کرنی ہے تو بارڈر پہ کھڑے, کیونکہ کس کا دل کرتا ہے کہ وہ رات کو سونے کی بجائے کھڑے ہو, اپنے بچوں کے جو ہے وہ اینول فنکشنز اٹینڈ نہ کریں, ان کی پیرنٹس ٹیچر میٹنگز اٹینڈ نہ کریں, ہمارے لیے گھر نہیں پہنچ سکتے, چھٹیاں نہیں ملتی ہیں, ہمارے لیے ہی ہے نا. تو اور آئی تھنک پتہ نہیں انڈیا والوں میں شاید وہ نہیں ہے, وہاں کے فوجی خودکشیاں کر رہے ہیں, ان کو چھٹیاں نہیں مل رہی, تو وہ اپنے ہی جو ہے وہ جو ملٹری لیڈرشپ ہے, اپنے جنرل کرنلز, ان کے خلاف. پھر وہ یہ ہے کہ ان میں وہ طبقات بہت زیادہ ہیں, بالکل, کہ بھئی یہ برمن ہے, یہ اچھوت ہے, اور یہ اس طریقے سے ہے. ہم نے جب یونیفارم پہن لیا پھر ہم کوئی شیعہ سنی کچھ بھی نہیں, صرف انسان ہے اور پاکستانی کا فوجی ہیں. بالکل ایسے ہی میم دیکھا جائے نا اس طرح کے, میں نے نا ایک ویڈیوز دیکھی تھی, ویڈیو اس میں کمپیریزن ہی تھا. اس میں یہ تھا کہ ایک انڈین فوجی شہید ہوا ہے یا جو وہ کہتے ہیں, اور اس کی ماں آتی ہے اور پوری کمانڈ کے سامنے وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ کی وجہ سے میرا بیٹا مارا گیا ہے. اور سیم اسی کے بعد ایک پاکستانی فوجی شہید ہوتا ہے اور اس کی ماں آتی ہے, وہ کہتی ہے کہ میرا ایک بیٹا تھا,
میرے 101 اور بیٹے ہوتے تو میں پھر بھی پاکستان پہ شہید کرواتی, میں دیتی اپنے بیٹے کو قربان کر دیتی. تو یہ ایک جذبہ ہے جس کی وجہ سے ہماری جو فوج ہے وہ مطلب نہیں ہارتی کہیں پہ بھی, کیونکہ ان کے گھر پہ اس سے بھی اتنی سپورٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ بارڈر پہ کھڑے ہیں تو آپ ہمارے لیے کھڑے ہیں. دیکھیں میم, اگر وہ بارڈر پہ ہیں تو ہم چین سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے تو خلاف اتنے ہیں, اسرائیل ہمارے خلاف ہے, انڈیا ہمارے خلاف ہے, ایون کہ مسلم ممالک ہمارے خلاف ہیں, افغانستان جو ہمارے خلاف ہے میم, جس کو 70 سال ہم نے پالا ہے, وہ انڈیا کی باتوں میں آ کے ہمارے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, ناکام کوشش کر رہا ہے. اسے یہ نہیں پتا جو انڈیا منہ کے بل کھا چکا ہے میں بھی کھا سکتا ہوں, کھا رہا ہے نا. ہاں کھا رہا ہے نا, مذہب للحق میں ہم یہی تو کر رہے ہیں. اور میں کہتی ہوں آپ پاکستانی فوجیوں کو اتنا کریڈٹ دے کہ ایگزیکٹ پن پوائنٹ پہ جا کے ان کے ٹھکانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ کوئی سویلین شہید نہ ہو. یہ صرف پاکستانی ہے, ورنہ ابھی وار میں غزہ میں دیکھ لیں, ایران میں دیکھ لیں, سویلینز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. یہ ہم لوگ ہیں, یہ میں کہتی ہوں یہ لیڈرشپ ہے ہماری جو کہ ایسا سوچتی ہے. ہم لوگوں کے ریلیجیس پلیسز کو بھی نہیں ٹارگٹ کرتے, نہ بچوں کو, نہ اس طرح سے. کہ سویلینز جو ہیں ان کو نہیں, صرف جو جہاں پر دہشت گرد ہیں جو کہ پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں ہم ان کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں. 1 سال کے بعد انڈیا کو کیا پیغام ہے بھائی, کیا وہ تو کہتے ہیں ہمارا آپریشن سندھو 2.0 چل رہا ہے. ان کی باتیں سنی جائے نا تو وہ تو مطلب ہم تو ہیں ہی نہیں, ہم تو مطلب جنت میں جی رہے ہیں. انڈین میڈیا تو یہی بتاتا ہے, انڈین میڈیا وہ گودی میڈیا جو وہ گورو آریہ اور وہ پتہ نہیں کون وہ پروفیشنل کمیڈین جو ہیں. اچھا, اگر میرا تو پیغام ان کو یہی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے الیکشن جیتنے ہیں نا تو آپ حق کے ساتھ آپ ایسے کام کریں کہ آپ الیکشن جیت جائیں. مطلب پاکستان کو ٹارگٹ کرنا یا مسلم کمیونٹی کو ٹارگٹ کر کے ایسے نہ جیتے, یہ تو غلط بات ہے, ان پڑھ لوگوں کی بات ہے. اور سیکنڈ, انڈین میڈیا کا میرا یہ پروگرام ہے, مطلب پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کوئی ایک نیوز آتی ہے نا تو پلیز کائنڈلی, اب تو مطلب اتنا آسان ہو گیا ویریفائی کرنا کہ تھوڑا سا فیکٹ چیک کر لیا کرے. مطلب ہم اب میڈیا کے اسٹوڈنٹ ہیں تو ابھی تک 6-7 سیمسٹر میں تو ہمیں پڑھایا جا رہا ہے کہ کوئی نیوز جو ہے نا اس کو ویریفائی کرنا, اس کے فیکٹ چیک ضرور ہوتا ہے. مطلب فیکٹ کے بغیر کوئی نیوز آپ پبلش نہیں کر سکتے, ایون کہ واٹس ایپ اسٹیٹس نہیں لگا سکتے. اور ان کا مین اسٹریم میڈیا جو چلا رہا ہے ایسے وہ فیکٹ کے بغیر چلائی جا رہا ہے. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ انڈیا کوئی مودی جی کو, کوئی ان کی عوام کو اپنی عزت بنانے کے لیے ہمیں پاکستانیوں کو, ٹھیک ہے, ناکام کوشش جو ہمیں کر رہے ہیں ہمیں بدنام کرنے کی, تو اسی میں لگے رہیں گے آپ, کیونکہ آپ اس میں پاس نہیں ہو سکتے, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. میرا ایک انڈین جو عوام ہے ان کو پیغام ہے کہ پلیز آپ ایک دفعہ چیک کر لیں کہ آپ کا اگر 7 لاکھ فوجی جو ہے وہ ہے کشمیر میں, جو کہ ان کے پاس کشمیر ہے, تو وہ 7 لاکھ فوجی کیا کر رہے ہیں. مطلب پاکستان سے 5-6 بندے بائک پر جاتے ہیں, وہ وہاں پر حملہ کرتے ہیں اور حملہ کر کے واپس بھی آ جاتے ہیں. مطلب کیا لسی پی کے سوئے ہوئے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں, ایسے سوئے ہوئے ہیں کہ مطلب آپ کے یہ تو پھر آپ اپنی فوج کو بدنام کر رہے ہیں کہ ہماری فوج اتنی ناکام ہے کہ پاکستان سے 5-6 بندے بائکس پر آتے ہیں, وہ حملہ کرتے ہیں اور فوراً سے واپس بھی چلے جاتے ہیں. مطلب آپ کی فوج بائک پر گئے ہوئے بندے نہیں پکڑ سکتی, پھر ہمارے جہاز کیا ہی پکڑے گی وہ. یہ بات ٹھیک ہے, بالکل یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اور یہی بات, خیر جوکس اپارٹ, بٹ ریالٹی از کہ دیٹ از دا پراؤڈ مومنٹ جس کی وجہ سے آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں بنیاد المرصوص کو, یا ہماری پبلک بہت ہیپی ہے بیکاز یہ ہوا, انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور اس کے بعد ان ریالٹی اب ڈیفینڈ کیا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے جن کو نہیں پتا, اور انڈین میڈیا کو یا انڈین عوام کو بتایا جاتا ہے کہ ان باتوں پہ یقین نہ کریں اینڈ ٹرائی ٹو لرن فرام پاکستان آرمی. پاکستان آرمی زندہ باد. I'll see you with the next episode. Thank you. اللہ حافظ.